شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں شاہد پٹھان اور آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کا نام پاک حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے اور لقب ذکی، شہید اکبر، طیب، سبت اور تابع لمرضا اللہ اور دلیل علی ذات اللہ ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ 289، مشکات شریف صفحہ 572۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا خواب ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ تو حضرت ام الفضل نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا۔ اور پھر ام الفضل فرماتی ہے کہ واقعی سیدہ فاطمہ کے گھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور وہ میری آغوش میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ عنقریب میری ہی امت میرے اس بچے حسین کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بچے کو؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس بچے کو۔ اور اس مقام کی جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لا کر مجھے دی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبارکباد بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا۔ اس وقت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چوم رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آب دیدہ ہو کر عرض کیا کہ اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں، اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کو اپنے بیٹے کا گلا چومتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ ابا جان، لوگ تو اپنے بیٹوں کے منہ چومتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں اور سر کو بوسہ دیتے ہیں، اور آپ میرے بیٹے حسین کا گلا کیوں چومتے ہیں؟ تو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ ابا جان، کیا اس وقت آپ نہ ہوں گے؟ کیا میں نہ ہوں گے؟ اور کیا علی نہ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، نہ میں ہوگا، نہ تو، اور نہ ہی شیر خدا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ شیر خدا نے عرض کیا کہ آقا، اس کا نام تو اس کا نانا پاک ہی رکھے گا۔ ابھی نبی پاک خاموش ہی تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی ولادت کی مبارکباد قبول فرمائیے۔ اور پھر کہا خدا فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حسین رکھا جائے۔ کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں اذان کہی اور ساتھ ہی فرمایا بیٹا حسین، یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی اور نانے پاک کی طرف دیکھا اور نگاہ سے نگاہ ملی تو حضرت امام حسین نے نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان، آپ فکر نہ کریں، اگر آواز آپ کی ہے تو کان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے۔ اور لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ممبروں پر قرآن پڑھتے اور مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، مگر نانا جان، اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ جب تک دنیا قائم رہے گی امام حسین کا نام زندہ رہے گا، اسی لیے نہیں کہ وہ نواسائے رسول ہے،
اسی لیے نہیں کہ وہ جگر گوش بطول ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہے۔ نواسۂ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوش بطول ہونا بڑی عزت، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی، جنت کی حوریں بھی کرتی ہے اور بہشت کے غلمان بھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے۔ مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے، جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد و ثنا کرنا مشکل نہیں۔ مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اون و محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام ہے۔ اس دنیا میں اہل بیت سے بغض و عناد رکھنے والے ایسے بھی خارجی ہیں جو اپنے بغض و عناد کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے لیے گئے اور لڑائی کے ذریعے اپنی خلافت منوانے کے لیے۔ مگر اے اطرت پیغمبر سے تعصب رکھنے والے خارجیوں، اور اے حضرت امام حسین کو یزید کی حکومت کا باغی کہنے والو، یزیدیو، اپنی آنکھوں سے تعصب کے پردے اٹھا کر دیکھو، اپنے دلوں سے بغض و عناد کے غبار کو مٹا کر سوچو، اپنی عقل و ہوش پر سے خارجیت کی پٹیاں اتار کر سمجھو، اور اپنے دماغی شعور سے دشمنی امام حسین کی مٹی کو جھاڑ کر بات کرو کہ اگر لڑنے کے لیے نہ جاتے تو اپنے ساتھ عرب کے بہادروں کا ایک لشکر لے جاتے، مدینہ کے غازیوں کی فوج لے کر جاتے، اور مکہ کے مجاہدوں کی تلواریں لے کر جاتے، اور اگر وہ لڑنے کے لیے جاتے تو اپنے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے اصغر کو ساتھ لے کر نہ جاتے، 6 سال کی معصوم بیٹی سکینہ کو لے کر نہ جاتے، اور اپنی بہن زینب کی عماری لے کر نہ جاتے۔ وہ لڑنے نہیں گئے تھے، مگر ان کو مجبوراً لڑایا گیا، اور جھگڑا خلافت کا نہیں تھا، کسی امامت کا نہیں تھا، اور کسی تخت و تاج کا نہیں تھا۔ جھگڑا تھا تو اسلام کی سرحدوں کو توڑنے کا، لڑائی تھی تو دین سے دشمنی کی، اور تنازع تھا تو شریعت مصطفیٰ سے بغاوت کا۔ ہاں، اگر یزید کی حکومت بھی غیر اسلامی نہ ہوتی، اور اس کا نظام حکومت بھی غیر شرعی نہ ہوتا، اور اس کی طرز سلطنت بھی غیر دینی نہ ہوتی، اور اگر وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی حکومت کو چلاتا اور آئین قرآنیہ نافذ کرتا، اور وہ اسلام کی سرحدوں کو نہ توڑتا، اور دین کے قواعد اور ضوابط کی توہین نہ کرتا، اور شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بغاوت نہ کرتا، اور اپنی حکومت کو شخصی نہ بناتا، اور ملوکیت و باطل پرستی کا شکار نہ ہوتا، اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چل کر اپنی حکومت خاص اسلامی دینی اور شرعی رکھتا، تو پھر اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اور اس کی حکومت کی مخالفت کرتے تو پھر ان پر جو بھی الزام لگایا جاتا تو پھر درست ہوتا۔ اور جب یزید نے ایسا نہیں کیا، اور اس پر کوئی اعتراض کرنا صرف بددیانتی ہی نہیں، بے دینی بھی ہے۔ امام علی مقام کو بے سر و سامان آنے پر تنقید کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ آخر وہ تنہا کیوں آئے، بے سر و سامان کیوں آئے، اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لائے۔ مگر ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ باطل جب بھی آتا ہے شان و شوکت کے ساتھ آتا ہے، تخت و تاج لے کر آتا ہے، اور جاہ و جلال کے ساتھ آتا ہے، اور ساز و سامان لے کر آتا ہے، اور حق جب بھی آیا ہے بے سہارا آیا ہے، بے وسیلہ آیا ہے، بے ساز و سامان آیا اور تنہا آیا۔ نمرود کے شاہی دربار میں تارخ کا بیٹا ابراہیم ہو، یا فرعون کے سامنے عمران کا فرزند موسیٰ، کفار مکہ کی مجلس میں عبداللہ کا در یتیم ہو، یا یزید کے مقابلے میں فاطمہ کا لخت جگر، آئین مشیت کا شناسہ ایسا،
جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ فرعون کو خداوند تعالیٰ نے حکومت دی، بادشاہت دی، تخت و تاج دیا اور مصر کا راج دیا، مگر وہ بدبخت انسان اللہ تعالیٰ کی اس عطیے کو اپنی عقل و دانش اور اپنا ہی کسب کمال سمجھ بیٹھا، اور پھر اس میں اتنا تکبر اور غرور آ گیا، اور اس میں اتنی سرکشی اور نافرمانی پیدا ہو گئی کہ یہ سب کچھ دینے والے کے مقابلے میں انا ربکم الاعلی بن بیٹھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی اور دولت و حشمت دی اور بخت جمال دیا، مگر وہ بدقسمت انسان بھی اپنے دینے والے کا شکر گزار بندہ نہ بن سکا، اور وہ بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا۔ کفار مکہ کے پاس بھی سیم و زر کے خزانے تھے، سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے، عرب کی سرداری تھی اور مکہ کی مختاری تھی، لیکن اگرچہ وہ خدا تو نہ بنے مگر اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا بنا بیٹھے۔ یزید نے بھی اپنے باپ سے حکومت لی اور شخصی حکومت اور امیرانہ بادشاہت، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو خلافت اسلامیہ کا حقدار اور مسلمانوں کا امیر سمجھ بیٹھا، مگر ان باطل پرستوں کا انجام کیا ہوا؟ خدا کی قدرت، فرعون دریائے نیل کی لہروں میں ڈوبا اور نمرود کو مچھر نے مارا، ابو جہل کو بچوں نے قتل کیا اور یزید درد کولنج سے ختم ہوا۔ اور ایک حق پرستوں کا انجام، خدا کی شان حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوئے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کملی والے اللہ کے حبیب بنے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے امام۔ فرعون ڈوب گیا اور اس وقت کے مصریوں کا خدا مر گیا، نمرود مٹ گیا اور اس وقت کے رومیوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل ختم ہوا اور اس وقت کے عربوں کا رب ختم ہوا، ابو جہل قتل ہوا اور اس وقت کے عربوں کا بادشاہ بے نشان ہو گیا، یزید مر گیا اور اس وقت کے عراقیوں کا تاجدار چل بسا، مگر فرعون کے ڈوبنے پر نہ مصریوں نے آنسو بہائے اور نہ نمرود کے مٹنے پر رومی روئے، نہ ابو جہل کے مرنے پر مکہ والوں نے ماتم کیا، اور نہ ہی یزید کی موت پر عراقیوں نے گریہ وزاری کی۔ غرض کی دریائے نیل میں ڈوبنے والے فرعون کی موت پر کوئی رویا اور نہ ہی کوئی روئے گا، مگر نہر فرات کے کنارے پر شہید ہونے والے امام حسین کی شہادت پر کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا ہے، زمین والے رو رہے ہیں، آسمان والے رو رہے ہیں، ہندوستان والے اشک بار ہے اور افغانستان والے چیخ رہے ہیں، پاکستان والوں کا کلیجہ پھٹ رہا ہے اور ایران والے تڑپ رہے ہیں، عراق والے آہ و بکا کر رہے ہیں اور مصر والے بے چین ہیں۔ نہیں، یہی نہیں بلکہ اس کی شہادت کے 6 مہینے بعد تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، ستارے آپس میں ٹکرائے اور بیت المقدس کے ہر پتھر سے تازہ خون کے فوارے نکلے، اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی شہادت پر دنیا آنسو بہاتی رہے گی، اس لیے کہ فرعون ڈوب کر مر گیا، نمرود بے نشان ہو گیا، ابو جہل قتل ہو کر ختم ہوا اور مر کر نابود ہو گیا، مگر میرے آقا حسین فنا ہو کر بھی باقی ہے، مر کر بھی حیات ہے اور شہید ہو کر بھی زندہ ہے، اس لیے ان کا نام زندہ ہے، ان کا عمل زندہ ہے، ان کا کردار زندہ ہے اور ان کے نام لیوا زندہ ہے، ان کے غلام زندہ ہے اور ان کے ماننے والے زندہ ہے۔ کون حسین؟ جو عابد تھے، اور ایسے عابد کہ انتہائی مظلومی و بے کسی کے عالم میں بھی شب عاشورہ کی ساری رات اپنے خیمے میں عبادت الہی میں گزاری، اور ایسے عابد کہ اپنے جسم پاک کا سینکڑوں زخم کھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر تہے خنجر بھی 2 نفل ادا کر گئے۔ کون حسین؟ جو بہادر تھے، اور ایسے بہادر کہ بے سر و سامان ہونے اور 3 دن کے بھوکے ہونے کے باوجود بھی 20,000 دشمنوں کے مقابلے میں صبح سے لے کر ظہر تک ڈٹے رہے، اور ایسے بہادر کی جن پر تیروں کا میہ برسا، نیزوں کی بارش ہوئی، برچھیوں کے بادل چھائے اور تلواروں کے طوفان اٹھے، مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لغزش نہ آئی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے۔ کون حسین؟ جو سخی تھے، ایسے سخی تھے دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا، اپنے مظلوم بچے اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پائمال کروایا،
اپنی بہن کے جگر گوشے اون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے، اور پھر سب سے آخر میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو، اپنی لاڈلی بیٹی سکینہ اور اپنی پیاری بہن زینب کو بالکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پریشان ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام عرش مقام کے کانوں میں آخری دم تک نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز آتی رہی کہ کسی فاسق و فاجر حکمران کی اطاعت اور سیاہ کار و گنہگار بادشاہ کی بیعت ایک مسلمان کے لیے باعث ذلت ہے، اور پھر ان کو آغوش ملی تو فاطمہ الزہرا کی، نگاہ پیار ملا تو امام الاولیاء کی، اور سواری ملی تو سید الانبیاء کی۔ ان کی ماں خاتون جنت ہے، ان کا باپ سید المومنین ہے، اور ان کا نانا سید المرسلین ہیں، اور انہوں نے آنکھ کھولی تو پہلی نگاہ محبوب خدا کے نورانی چہرے پر پڑی، اور دودھ کا پہلا قطرہ اپنی ماں سے ملا، اور دست شفقت ملا تو شیر خدا کا۔ اس لیے وہ جانتے تھے اسلام باطل کی نفی سے شروع ہوتا ہے اور حق کے اسبات پر مکمل، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے لا الہ کہہ کر تمام معبودان باطل کی نفی نہ کرے، اور تمام خواہشات نفسانی اور ہر شرک ربانی کے ہر نقش کو اپنے دل سے نہ مٹائے، اور اسلام کے دشمنوں، دین کے غداروں کے خلاف نبرد آزما نہ ہو، اور باطل پرست حکمرانوں اور ملوکیت و آمریت کے خلاف دست و گریبان نہ ہو، اور غیر اسلامی اور غیر شرعی نظام حکومت کو مٹانے کے لیے میدان میں نہ آئے۔ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق پرست دل نے سمجھا، حق شناس نگاہوں نے دیکھا، اور پھر ان کی زبان یہ پکار اٹھی، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ یزید بھی لا الہ تھا، باطل پرست حکمران تھا، دین کا دشمن اور شریعت کا باغی تھا، اور اس کا نظام حکومت بھی غیر اسلامی، غیر دینی اور غیر شرعی تھا، جس کے مقابلے میں الا اللہ قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے جان و مال، اقارب اور اپنے بچوں تک کی بازی لگا دی۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ ابن ماجہ شریف صفحات 13۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، امام الانبیاء علیہ السلام جماعت کرا رہے تھے، اور مقتدی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 سال کی عمر تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ وہ کبھی مدینے کے در و دیوار کو دیکھتے اور کبھی نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مصلے کو۔ کملی والے آقائے دو جہان سجدے میں گئے تو حضرت حسین نے چھلانگ لگائی اور نبی پاک کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ عرش والے حیران رہ گئے، فرشتے دم بخد تھے اور حوریں محو حیرت، مگر روح فطرت مسکرا رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام پکار اٹھے کہ مولا، یہ کیا تماشا ہے کہ بچہ حسین امام الانبیاء کے کندھوں پر نماز میں اور سجدے کی حالت میں سوار ہو گیا ہے۔ خدا نے فرمایا، جبرائیل خاموش، آج جس بچے حسین کو تم سجدے میں نان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر دیکھ رہے ہو، کل اسی بچے حسین کو میدان کربلا میں نیزے پر چڑھ کر قرآن پڑھتے بھی دیکھنا۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ سجدے سے سر اقدس اٹھاؤ، مگر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمان خداوندی سنایا کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے تم سجدہ سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کملی والے نے نماز لمبی کر دی اور 3 یا 5 بار کی بجائے 72 دفعہ تسبیح پڑھی۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے نانا کے کندھوں پر سے اترے اور ہنستے کھیلتے گھر آ گئے۔ ماں نے گود میں لیا، سر منہ چوما اور پیار کیا۔ بیٹے نے عرض کیا کہ اماں جان آج تو عجیب بات ہوئی۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ اماں جان آج آپ کا باپ یعنی میرے نانا اور تمام نبیوں کے امام سجدے میں تھے کہ میں دوڑ کر ان کے کندھوں پر سوار ہو گیا، اور جب تک میں اترا نہیں میرے نانا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ خاتون جنت نے فرمایا بیٹا حسین تم نے نماز کا خیال نہ کیا اور تم نے نبوت کا لحاظ نہ کیا۔ بیٹے نے عرض کیا کہ اماں جان پریشان نہ ہو، یہ ایک راز کی بات ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ راز کیا ہے؟ تو امام حسین نے عرض کیا کہ اماں جان میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے 72 تسبیحیں پڑھی ہے، اور کربلا کے میدان میں اس کے بدلے اپنے نانا کے دین کی خاطر 72 تن قربان کر دوں گا۔ پیارے دوستو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے کا واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں اور پھر آپ لوگوں سے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ کیسے کریں گے؟ ہمیں سبسکرائب کر کے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا کے۔ دوستو اسلامک چینل ہے، ہم آپ کے لیے ہی یہ معلومات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا سپورٹ ہی ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، تو ہمیں سپورٹ ضرور کیا کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔